کہ میں نے مولانا سے پچھلے سال عرض کیا تھا، انہوں نے اتفاق فرمایا، گیلانی صاحب نے بھی اتفاق فرمایا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی اتفاق فرمایا کہ مشرف کی پالیسی کو رد کرنے کے لیے تو اس نے بربادی کی ہے، تباہی کی کشمیر ایشو کی، کشمیریوں کے بنیادی اس نے اس بات کو ہی ختم کر دیا کہ قدرتی کو کہتے ہیں گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا، اس کو رد کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے کشمیر پر آفیشل پالیسی کو فلو کرنا چاہیے۔ اب مجھے یاد آتی ہے گورنمنٹ 88 کی بات تھی، بے نظیر صاحب میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں، وزیر اعظم سے پاکستان کی تو جذباتی بات انہوں نے اردو میں کہی تقریر میں، اگر کوئی ریمبر کرے تو جو بات سمجھانی تھی بات انہوں نے انگریزی میں کی بھائی، اسی جگہ ہم بھی بیٹھے تھے گیلری میں۔ اس طرح سے نہیں یہ بات صحیح چلے گا، لوگ سمجھتے ہیں آپ کشمیر میں بالکل بھیڑ بچی نہیں، آپ چونکہ آپ تک ہماری بات نہیں پہنچی، ملک صاحب نے فرمایا میں جو اپنی بات کرتا ہوں شام کو میں دوسرے دن میں خود پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں ڈاکٹیشن میں، آپ تک میری بات پہنچے گی کیسے؟ مولانا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ ہے کہ آپ پچھلے وقت تشریف لائے، مجھے ملا آپ سے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف حکومت کے اس میں جا کر بات کی، آپ کو سب لوگوں کو ملنا چاہیے، آپ پروگرام طے کرتے، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کو اپنی بات بیان کرتے۔ گیلانی صاحب ظفرآباد تشریف لائے، یہاں ان کے ساتھ تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی دو سال پہلے، تو ہم نے کہا جی آپ آئیں، آپ اگر اپنا اس وقت صبح ساتھ خیبر پختونخوا آپ ادھر جاتے ہیں، آپ ہندوستان میں جاتے ہیں، تو آپ ظفرآباد آنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ایشوز ہیں، ریزالو کیجیے ہمارے ساتھ۔ اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے مصیبت یہ ہے کہ میری بات کو سنتا نہیں ہے نا، میں کس فون پر بات کروں؟ آپ خیبر پختونخوا کو دیتے ہیں اس کا نیٹل پروفٹ اور مجھے دیتے ہیں رائلٹی، جو میں نے کہا کیوں نہیں دی ہے، آپ نے کہتے ہیں آپ ہمارا حصہ نہیں ہے، تو میں نے کہا حصہ نہیں ہے تو وہی کرتے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے نا کہ میں حصہ نہیں، تو میں نے کہا پھر آپ یوزر پر ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، کس بنیاد پر آپ بتا کے بیٹھے ہوئے؟ وہ جو بات ملک صاحب نے کی کہ اونرشپ ہی ختم ہو گئی ہے کشمیر کی، ہے ہی نہیں اونرشپ کشمیر کی، تو یہ باتیں جو ہیں یہ مذاق جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے، میرے ساتھ تو جو کریں گے سو کریں گے، لیکن آپ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے بات کا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر اسٹریٹجی کی ڈیپتھ ہی نہیں ہے، جو سادہ آدمی مجھے اس طرح ہاتھی پر چھات رکھ کر کہتا ہے میں آپ کو لے کر دوں گا کشمیر، بہتر میں وقوف ہوں کہ میں یہ بات مان لوں گا، تو مطلب کہنے کا یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ اب ٹریک 2 بھی چل رہی ہے، ٹریک 1 بھی چل رہی ہے، آپ نے کنجی ہندوستان کے ہاتھ میں دے دی ڈالا کہ جب وہ چاہتا ہے شروع کرتا ہے، جب چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، تو ایسے تو نہیں چلے گا کوئی کشمیر کا طرح۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت میری جو ذاتی رائے کہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے حق میں یہاں پر بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ ملک جس کے اندر نہ مساجد محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ سکول محفوظ، اقتصادی طور پر تباہ برباد، وہ بیٹھا ہے اپنی لائف لائن کا ہندوستان کے ساتھ اس کو طے کرنے کے لیے معاملہ۔ کسی نے ان کشمیریوں سے پوچھا کہ وہ آپ کیا چاہتے ہیں جو سری نگر کی سڑکوں پر آج کچھ ہو رہا ہے؟ میں آج پھر آپ کی موجودگی میں مولانا منور حسن صاحب، آپ کی قاری صاحب، آپ کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو کشمیر کے اندر چلنے والی موومنٹ کے ساتھ قدم ملا کر کشمیر پر پالیسی بنانی پڑے گی، اس سے ہٹ کر اگر بنائی تو اس سے خودکشی ہوگی، اس سے ہٹ کر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو جو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی بات کہ اس سے ہمارے خدشات ہیں، یہ جو ہمارے یہاں پر مہربان بیٹھے ہوئے اس کو درست کیا جائے، یعنی یہ کیا مطلب گورنر کس طرح اور چیف منسٹر کیسے، وہ کس کے تحت بنایا آپ نے؟ کیا یہ آپ کا حصہ ہے آرٹیکل 1 کے تحت؟ کیا یہ اس کے جو 101 میں اور 131 کے 133 میں آتا ہے؟ یہ یعنی کیسے چلے گا؟ مطلب اس سے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور یہ معاملات جو ہے یہ درست کیے جانے چاہیے۔ اب بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا کوئی اقدام ہم نے کیا ہے کہ اس کو اکٹھا کرنا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ؟ میں ابھی کہتا ہوں، آپ نے تو شاید ملک صاحب آپ نے تھوڑا سا وہ ڈپلومیٹک بات کی ہے کہ میں نے ان کو کہا، سارے بلائے تھے میں نے اینکر پرسن، میں نے کہا جی جتنا آپ نے میرا ٹرسٹ کو ٹائم دیا اتنا بھی تو کشمیر کو چوتھا حصہ ہی دے دیں آپ، یعنی اس کے ایشو پر وہ جو خاتون گئی تھی اس پر اتنے بڑے مذاکرات ہوئے ہیں، ہمارے ٹی وی پر چلے، یہ جو بھی گئی ہے بینا ملک جو گئی ہے، ہم کیا کریں، اب دیکھتے ہیں خبریں ادھر وہی چلتا رہتا ہے بھائی، جو کچھ کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا ہے، یہ کل پرسوں جو 2 ہماری بہنوں کو جو ہے جن کے آپ ریزی کرنے کا اس کو شہید کر، کیا ہمارے میڈیا پر کیا بات ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی الیکٹرانک میڈیا میں بھی بات ہے،
کشمیری پاکستان کے نام پر بنتا ہے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, وہ فار انڈیپینڈنٹ کشمیر بیٹھے ہیں امان اللہ خان صاحب, کوئی شخص ان پر انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اینٹی پاکستانی ہے, اپنا موقف ہے کا, لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اینٹی پاکستانی ہے. تو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے, عراق کے ایشوز پر ہم سے مولانا گفتگو کروائیے, کشمیر کے ایشوز پر ہمیں کروائیے. وہ میں نے گیلانی صاحب سے کہا کہ کشمیری لیڈرشپ کو تعداد میں لے لیجیے, آپ ہندوستان سے بات کرنا چاہتے ہو رہی تھی, ہمارے بیٹھنے سے بات کی ہے, ہوتا کچھ نہیں, اس کا ایک میسج آتا دوسری طرف. 3 سال ہو گئے سپورٹ کو ایک بار بھی نہیں بلایا, وہ بھی لڑ جھگڑ کر ہم نے کہا کہ یہ مجھے کہنے لگے وہ 5. اب بات یہ ہے, معلومات کا یہ تعلق ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ڈوڈا سے ٹیکس وصول ہوا ہے, ادھوپور سے ٹیکس وصول ہوا ہے. یہ تو معلومات ہے کشمیر کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں جو میں نے اخبار میں پڑھا, اور لگے ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں جو ہے یہ سیریسلی میں درد دل سے کہتا ہوں آپ سے بات. میں خالد صاحب کی بات کو پھر دوہراتا ہوں, مجھے ملک صاحب کہتے ہیں تو یہ کیوں کہتا ہے, تو نے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے, میں کہتا ہوں میں بائی کنٹریبیوشن پاکستان میں بائی ڈیفالٹ نہیں ہوں, میں الگ بول سے مجھے مگر ہے اس پر بات بات. میرا سارا رشتہ اس ملک کے ساتھ ہے, اللہ نے بنا دیا ہے, اس طرف سے بھی ہے. آج جو 96% انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حق میں جو ووٹ پڑا ہے وہ پاکستان کی دشمنی میں نہیں پڑا, آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کی وجہ سے پڑا. آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں. تو یہاں پر لوگ خوش ہیں, وہ جو پلانیں جو ہمارے کرتے ہیں انویزیبل فورسز, کہ ٹھیک ہے جناب ہندوستان کے حق میں تو نہیں پڑا. وہ مجھے بتائیں کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہاں کھڑے ہیں, افغانستان میں کہاں کھڑے ہیں, باہر نکلے ہوئے. کشمیر میں بھی اسی طرح باہر نکلنا چاہتے, اتنی بڑی مطلب ہے سرمایہ کاری کر کے, اتنی بڑا مطلب معاملات کر کے. تو یہ جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میری بات لمبی ہو گئی ہے کہ جناب والا میں پھر جماعت اسلامی کو, بھائی صاحب آپ کو, منور حسن صاحب کو, آپ نے ہمیشہ ہمارے بارے میں آواز بلند کرتے رہے, جماعت اسلامی آزاد کشمیر کو اور ان تمام لوگوں کو, مولانا آپ کو بھی, سب کو. لیکن یہ ہے کہ ہماری تصویر تشفی نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے پالیسی چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, قطعاً یہ ہماری تصویر تشفی سے ممکن ہے. اس طرح یہ نہیں چلے گا یہ معاملہ. اس سے پھر یہ ہے کہ پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ پھر وہ بات ہو جاتی ہے خرابی والی بات. تو اس بارے میں یہ ہے کہ کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ امید کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر اہداف مقرر کیجیے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ, کشمیری کیا چاہتے ہیں. تو یہ بات آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگ اس بارے میں کوئی پاکستان کے الگ فلوکرم سے وہ فصیل ہے ہندوستان کی اس توسیع سے پسندیدہ پالیسی کے تحت. میں نے جب مشرف صاحب آئے مظفر آباد زلزلے کے بعد تو میں نے ان سے کہا آپ جموں میں یہ نیچرل گیس دیتے ہیں لوگوں کو ڈومیسٹک یوز کے لیے, کہنے لگا کیا ہوگا. میں نے کہا وہاں ہندو رہتے ہیں, کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا پاکستان ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. کشمیری کو اس کا احساس ہو کہ پاکستان کو ٹیریٹری کے لیے نہیں کرنا بلکہ ان کی اکنامک ویل بینگ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان نے دینا نہیں, ماننی نہیں تھی بات, لیکن ایک جسٹس ہونا چاہیے. پاکستان کا مطلب ہے کہ اس سے کون سی ایسی بات نہیں بات کرنے سے. بہرحال میں آپ کا شکریہ ہوں, تو اگر کوئی درد نوائی ہو گئی ہو تو اس کی معافی بھی چاہتا ہوں, لیکن یہ میرے دل کی بات ہے. اور ہمارے الیکشن آنے والے مولانا آزاد کشمیر کے, یہ 96 والا الیکشن, یہ 2006 والا نہیں. بریڈر غضنفر ٹکٹ نہیں تقسیم کرنے, پلیز. ایم آئی نے نہیں کرنے, وہاں آئی ایس آئی نے کرنے, وہاں لوگوں نے خود فیصلہ کرنا. اگر آپ مداخلت کریں گے, انجینئر الیکشن کرائیں گے, تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک بات ہوگی. تو مہربانی آزاد کشمیر کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. میں مرکز سے بھی کہوں گا, اور چلیے آج ہمیں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہے, میں ان سے بھی کہوں گا کہ کوئی صوبائی حکومتی بند سے مداخلت نہ کرے. آزاد کشمیر کی اسمبلی کی اس کی جو ہے نا وہ سینٹیٹی برقرار رہنی چاہیے. آزاد کشمیر کے الیکشن مداخلت نہ کریں اور اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن کریں. لوگوں کی اپنی رائے, لیکن حکومتی سطح پر جو ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے, تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ دوسری طرف جا سکے منصفانہ الیکشن کا. ورنہ یہ نہ ہو جو بخشی غلام محمد کا الیکشن, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہ میری آپ سے گزارشات ہیں. میں پھر آپ سے کہتا ہوں ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہم الگ فوج سے پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی. آپ کا ڈیم کوئی نہیں بن رہا.